السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کتاب شرح میعاتی عامل کا آغاز ہوا تھا۔ کتاب کا نام ویسے عام طور پر کہہ دیا جاتا ہے شرح میعاتی عامل، اصل میں شرح میعاتی عامل ہے۔ تو یہاں پر شرح کو آپ مضاف بنائیں گے، میعاتی مضاف الیہ، پھر مضاف، اور عامل یہ مضاف الیہ ہے۔ تو 100 عامل کی شرح، تو یوں مرکب اضافی ہونے کی وجہ سے اس کو اگر ہم عربک میں اگر بولیں گے تو کہا جائے گا شرح میعاتی عامل۔ تو بات چل رہی تھی ہماری اس عبارت پر کہ اعلم ان العوامل، یہاں پر جو لکھا ہے مصنف نے کہ عوامل کو نحو میں 100 عوامل پر انہوں نے تقسیم کر دیا، کچھ کو لفظیہ میں شامل کیا اور کچھ کو معنویہ میں۔ تو یہاں پر ایک بات بڑی اہم سمجھانے کی ہے، وہ یہ کہ یہاں پر جو عبارت آئی ہے علی ما الفہ الشیخ الامام، تو غور کیجئے کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کچھ القاب ذکر کیے جاتے ہیں، جیسے یہاں پر پہلا لقب ہے شیخ، پھر دوسرا امام، تیسرا افضل علماء الانام، یہ 3 یہاں پر القاب آ گئے۔ القاب کے بعد پھر نام آتا ہے، جیسے عبد القاہر بن عبد الرحمن، یہ نام آ گیا، اور اس کے بعد ایک اس میں منصوب آ جاتا ہے، جیسے کہ جرجانی، آپ دیکھیں یہ اس میں منصوب ہے، جیسے عطار سے عطاری، تو ملتان سے ملتانی، یوں ہی جرجان سے جرجانی، یہ سے منصوب ہے۔ اس کی ترکیب کی جائے گی باقاعدہ، اس میں ہوا ضمیر، اس کا نائب الفاعل نکال کر شبہ جملہ اسمیہ بنا کر ہم ماقبل کے لیے کچھ بنائیں گے۔ تو جب میں نے آپ کو ترکیب میں مبدل منہ بدل کا چیپٹر پڑھایا تھا تو وہاں پر یہ ضابطہ گزر چکا تھا، آپ کو بتایا تھا کہ جب یہ صورتحال ہو جائے کہ کچھ القاب ہوں، اس کے بعد پھر نام ہو، اور نام کے بعد ایک اسے منصوب ہو، تو پھر جو سب سے پہلا لقب ہوتا ہے اس کو آپ بنائیں گے موصوف، باقی جو القاب ان کو آپ صفت بنا دیں، موصوف صفت مل کر یہ مبدل منہ بن جائے گا، اور پھر نام کی ترکیب کرنے کے بعد پھر آپ اس کو بدل بنا دیں، اور مبدل منہ بدل مل کر جو بن رہا ہوگا ماقبل کے لیے وہ بنا دیا جائے گا۔ تو علی حرف جر، ما اسم موصول، الفا ماضی کا صیغہ ہے، ہو ضمیر مفعول بہ ہے، ہمیں چاہیے الفا کا فاعل، اور وہ شروع ہو رہا ہے الشیخ سے اور ختم ہو رہا ہے جرجانی پر۔ تو اب ترکیب دیکھیے، الشیخ موصوف، الامام صفت اول، الشیخ موصوف، الامام صفت اول، افضل علماء الانامی، یہ پورا مرکب اضافی بن کر صفت ثانی، موصوف اپنی دونوں صفتوں سے مل کر مبدل منہ۔ اب ہمیں چاہیے بدل، عبد القاہر مرکب اضافی بن کر موصوف، بن مضاف، عبد الرحمانی مرکب اضافی بن کر مضاف الیہ، بن مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر صفت اول، کس کی صفت ہے یہ؟ بن عبد الرحمن، یہ صفت ہے عبد القاہر کی، یہ پہلی صفت ہے۔ الجرجانی ترکیب کرنے کے بعد وہی صفت ثانی، کس کی؟ عبد القاہر کی۔ عبد القاہر موصوف اپنی دونوں صفتوں سے مل کر بدل، مبدل منہ اپنے بدل سے مل کر الفا کا فاعل، الفا فعل اپنے مفعول بہ مقدم، اور یہ پورا فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر موصول کا صلہ، موصول صلہ مل کر جار کا مجرور۔ اچھا اب دیکھیے گا ذرا، یہ میں نے جیسا بھی آپ کو بتایا تھا کہ اس کا تعلق جو ہے علم ان العوامل فی النحو میعۃ عامل سے ہے۔ اب اس کی ترکیب اگر کی جائے تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جب ایک معرفہ ہو، اس کے بعد جار مجرور ہو، یا ایک یا چند اس کے بعد پھر ایک یا چند کلمات خبر بننے کی صلاحیت رکھتے ہوں، تو پھر آپ 2 طرح سے ترکیب کر سکتے ہیں۔ معرفہ کو ذوالحال یا حال بنائیں، معرفہ کو ذوالحال یا موصوف بنائیں، جار مجرور کو کسی کے متعلق کر کے آپ حال یا صفت بنا دیں۔ یہاں پر بھی دیکھیں ایسے ہی ہو رہا ہے، انا حرف مشبہ بالفعل کے بعد العوامل ایک معرفہ ہے، پھر نحوی ایک جار مجرور ہے، اور اس کے بعد پھر میعۃ عامل ایک ایسا کلمہ یا چند کلمات ایسے ہیں جو خبر بننے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ لہٰذا کیا ہوگا؟ عواملہ ذوالحال، پھر نحوی کو کسی کے متعلق کر کے حال، ذوالحال اپنے حال سے مل کر انا کا اسم، اور اس کی خبر کہاں ہے؟ میعۃ عامل۔ یہ میں نے تفصیل آپ کو اس لیے سمجھا دی کہ میعۃ عامل، یہ ایسا کیوں پڑھ رہے ہیں؟ کیونکہ یہ انا کی خبر ہے، میعۃ عامل۔ اور جب ایک بات کو مجمل ذکر کیا جائے پھر آگے اس کی تفصیل آ جائے، جیسے 100 عامل سے کیا مراد ہے، تو آپ محذوف نکال لیں اعانی، اور پھر پڑھ دیں آپ لفظیاتن و معنویاتن۔ میں مراد لیتا ہوں 100 عوامل میں کچھ لفظیہ ہیں
اور کچھ معنویہ میں ان کو مراد لیتا ہوں، تو آپ ان کو مفعول بنا دیں عانی فعل محذوف کا. تو یہ پوری ترکیب آپ کی مکمل ہو چکی ہے. تو یہ جو دو لائنیں آپ کے سامنے موجود ہیں، علم سے لے کر لفظیاتاً معنویاتاً تک، اگر اس کو ایک ہی جملے میں اس کی ترکیب کی جائے تو آپ یوں کہیں گے کہ انا حرف مشبہ بالفعل عواملہ، یہ ذوالحال فی النحوی، کسی کے متعلق کر کے آپ اس کو حال بنائیں گے، یعنی پہلے تو ظرف مستقر بنے گا فی النحوی، اور پھر علی ما الفہ الشیخ، یہ جو ہے یہ ظرف لغو بن جائے گا اسی کا کہ جو آپ نے پہلے ظرف مستقر نکالا تھا، کیونکہ عبارت میں دو جار مجرور آ گئے، فی النحوی اور علی ما، تو یہ دو آ گئے حرف جر. تو پہلے کو ظرف مستقر، دوسرے کو ظرف لغو. اب متعلق جو ہے وہ کیا بن جائے گا؟ حال. عوامل ذوالحال اپنے حال سے مل کر انا کا اسم، یہ پوری ترکیب سمٹ گئی. اور اس کے بعد پھر می آتو عاملن، یہ ہے خبر انا کی. اور لفظیتاً معنویتاً کی وجہ آپ کو میں نے بتا دی ہے. سق اللہ ثراہ، یہ جو ہے ایک دعائیہ کلمہ، سقا ماضی کا صیغہ ہے، لفظ اللہ اس کا فاعل ہے، ثراہ مرکب اضافی بن کر سقا کا مفعول بھی. ایک ہی جملہ ہو گیا دعائیہ، یعنی جملہ فعلیہ انشائیہ دعائیہ. جعل آپ جانتے ہیں کہ دو معنی میں آتا ہے، کبھی خلقہ اور کبھی سیرہ کے معنی میں آتا ہے. خلقہ کے معنی میں ہو تو ایک مفعول کا تقاضا کرتا ہے، سیرہ کے معنی میں ہو تو دو مفعول چاہتا ہے. تو بنا دے کون؟ اللہ تعالیٰ. کس کو؟ جنت کو. کیا بنا دے؟ اس کا ٹھکانہ. تو الجنت مفعول بھی اول، مثواہ مفعول بھی ثانی، جعل فعل اپنے فاعل اپنے دونوں مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ دعائیہ. اس کی ترکیب الگ ہو جائے گی. اچھا، پیچھے جو القاب ذکر کیے، پھر اس کے بعد نام اور پھر اس میں منصوب، اگر اس کے حوالے سے وجوہ اعراب اگر پوچھے جائیں تو آپ یوں کہیں گے کہ الشیخ پہ رفع آیا فاعل ہونے کی وجہ سے کہ اللفا کا فاعل بن رہا ہے. الامام پہ رفع آیا، یہ صفت ہے. افضل پہ رفع آیا، صفت ثانی ہے، تنوین نہیں آئی. ایک تو یہ غیر منصرف ہے، دوسرا یہ آگے کے لیے مضاف بھی ہے. علماء پہ کسرہ مضاف الیہ ہے. انام پہ کسرہ مضاف الیہ ہے. عبد القاہر، عبدو پڑھا کیوں؟ کیونکہ پیچھے موصوف صفت مل کر مبدل منہ بن چکا تھا، اور عبد القاہر یہ بدل ہے، اور مبدل منہ بدل کے اعراب ایک جیسے ہوتے ہیں، اور یہ مبدل منہ بدل مل کر بن کیا رہا ہے؟ اللہ کا فاعل. لہٰذا الشیخ پر جو اعراب تھے وہی اعراب عبد القاہر پر آئیں گے. لفظ قاہر پہ کسرہ آیا مضاف الیہ کی وجہ سے، بن پر نون پر پیش لگائیں گے، پڑھا نا، عبد القاہر ابن. تو یہ بن پر پیش کیوں آیا؟ کیونکہ یہ تنوین نہیں ہے، آگے کے لیے مضاف ہے، اور یہ مضاف الیہ مل کر صفت بن رہا ہے عبد القاہر کی. تو عبدو پہ رفع تھا، لہٰذا اسی بنیاد پر بن پر بھی پیش آ گیا صفت کی وجہ سے. عبدی پہ کسرہ آیا مضاف الیہ ہے. رحمان پہ کسرہ، لفظ رحمان پہ کسرہ مضاف الیہ ہے. اور جرجانی یا پر پیش لگائیں گے کیونکہ یہ صفت بن رہا ہے لفظ عبد القاہر کی. تو عبد القاہر موصوف اپنی دونوں صفتوں سے مل کر، چونکہ یہ بدل ہے اور مبدل منہ بدل کے اعراب ایک جیسے ہوتے، لہٰذا اکثر اسم پر رفع نظر آ رہا ہے اسی وجہ سے. اب یہ جو لفظیتاً معنویتاً یہاں پر ذکر کیا، اس کی ترکیب بھی تین طرح سے کر سکتے ہیں. آپ کو معلوم ہے ایک بات مجمل ذکر کرنے کے بعد جب اس کی تفصیل ذکر کی جائے تو آپ یا تو بدل بنا سکتے ہیں، لہٰذا لفظیتاً معنویتاً اگر عانی کا مفعول بنائیں گے تو دونوں منصوب پڑھے جائیں گے. اگر آپ اس کو بدل بنائیں گے لفظ می آتو عامل سے تو پھر لفظیتاً معنویتاً پڑھا جائے گا. اور اگر آپ معصوف نکالیں گے بعدوہا تو اب بھی یہ رفع پڑھا جائے گا. تو اب ترجمہ یہ ہو جائے گا بعدوہا لفظیتاً و بعدوہا معنویتاً. تو 100 عوامل ہیں نحو میں، ان میں سے بعض لفظیہ ہیں اور بعض معنویہ ہیں.